صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پاس نا ایک پینڈو شخص آیا، دیہاتی کسی گاؤں سے آیا، شام کا وقت تھا تو وہ آقا علیہ السلام کے پاس آیا۔ اب جب آقا علیہ السلام کے پاس کوئی مہمان آتا تو گھر کے اندر اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہاں وہ رہ سکے، ٹھہر سکے، تو آقا علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، صحابہ کرام کو وہاں مہمان دیا جاتا کہ آپ اس کی مہمان نوازی کریں، جب مسجد کے اندر ٹھہرا دیا جاتا۔ تو وہ پینڈو تھا نا دیہاتی، اس نے کہا کہ حضور میں نے آج آپ کے گھر ہی رات کو ٹھہرنا ہے، میں نے آپ کے ہاں ٹھہرنا ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے تھے آ جائیں۔ تو جب رات کا وقت ہوا، کھانے کا ٹائم ہوا، تو صحابہ فرماتے ہیں جتنا دودھ سارا حضور کا گھرانہ پیتا تھا، وہ 2-4 بکریوں کا دودھ سارے گھر والے استعمال کرتے تھے، وہ اکیلا پینڈو دیہاتی سارا دودھ پی گیا۔ اور جتنا کھانا حضور کا سارا گھرانہ استعمال کرتا کھاتے تھے، وہ اکیلا سارا ہی کھانا بھی کھا گیا۔ اور جب رات کا وقت ہوا سو گے تو آقا علیہ السلام نے اپنا بستر عطا کیا اس کو، وہ بستر پہ لیٹ کے سو گیا۔ جب صبح ہوئی نا، ابھی اندھیرا تھا کچھ، تو اس نے پاخانہ کر دیا بستر کے اوپر، چارپائی کے اوپر پاخانہ کر دیا۔ اور جب اس کو پتا چلا میں نے پاخانہ کر دیا، وہ نا ڈر گیا، اس کو پتا کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس نے کیا کیا جناب، بستر کو وہیں چھوڑا، دوڑ لگا دی، بھاگ گیا اور جا کے کنویں کے اندر غسل کیا۔ اور جب وہاں جا کر غسل کیا تو دیکھا اس کی ایک انگوٹھی سونے کی وہ پاس نہیں ہے، وہ چارپائی پہ رہ گئی ہے۔ اب دل میں خیال آیا اگر میں وہاں انگوٹھی لینے گیا تو وہاں تو لوگ جمع ہوں گے، اور جو میں وہاں کام کر کے آیا ہوں اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، پتہ نہیں میرے ساتھ وہ کیا برتاؤ کریں گے، میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ دل میں ڈر تھا، جو میں نے کام کیا وہ ٹھیک نہیں کیا، اب مجھے سزا اس کی ملے گی، اگر میں وہاں جاؤں گا لوگ اکٹھے ہوں گے، نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ان باتوں پر سمجھ مبتلا ہے، لیکن پھر دل میں خیال آتا کہ یار انگوٹھی سونے کی اتنی قیمتی ہے، وہاں چھوڑ دی میں نے، چلو میں جاتا ہوں، اگر تو ماحول اچھا ہوا، شور نہ مچا ہوگا، لوگ جمع نہ ہوئے تو میں اپنی انگوٹھی لے کے واپس چلا جاؤں گا، اگر لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے پتہ ہے کہ جہاں پہ معاملہ خراب ہے تو میں بھاگ جاؤں گا۔ یہ سوچ لے کے نا وہ گیا، تو وہ پینڈو کہتا جب میں وہاں گیا نا دوبارہ انگوٹھی لینے کے لیے، کہا وہاں کوئی نہیں، حضور اکیلے تھے، کوئی شور نہیں ہے، کوئی مجمع، کوئی لوگ جمع نہیں ہے، آقا علیہ السلام اکیلے ہیں۔ اور کہا کہ آقا علیہ السلام نے پاس ایک بالٹی رکھی ہے، اس کے اندر پانی ہے، اور حضور خود بستر پہ پانی کو بہا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا جب میں پاس گیا نا تو آقا علیہ السلام مسکرائے، مسکرا کے کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے جب بندہ کمزور ہو جائے تو اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، کہا اپنے پریشانی اور جہاں بیٹھو میں آپ کے لیے ناشتہ لے کے آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ دیہاتی کہتا ہے، پینڈو کہتا ہے کہ جب حضور نے یہ الفاظ کہے نا تو میں ڈر رہا تھا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ کہا میرے دل میں خوف تھا، ڈر تھا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، میں نے کام اچھا نہیں کیا۔ جب حضور مسکرائے، کہا کہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے، انسان ہے، کمزور ہے، تو کہا کہ آپ نے پریشانی ہونا، آپ بیٹھے میں ناشتہ لے کے آتا ہوں۔ جب حضور جانے لگے میرے نبی کا ہاتھ پکڑ لیا اس پینڈو نے، ہاتھ پکڑ کے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ، آپ واقعی اللہ کی آخری نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ ناشتہ کر کے اپنے گاؤں علاقے میں گیا، تو صحابہ فرماتے ہیں جب واپس آیا نا تو ایک اکیلا گیا تھا لیکن واپس اکیلا نہیں آیا، کہا کہ اپنے ساتھ 500 بندہ اور لے کے آیا ہے، اور کہا کہ حضور میں نے ان کو بتایا جا کے اپنے علاقے میں نے کہا ہے کہ جس کو میں نے دیکھا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، جس طرح کا آج میں نے نبی دیکھا ہے آپ نے اس سے قبل کبھی نہیں دیکھا۔ کہا میں نے ان کو سمجھایا ہے، یہ سمجھ گئے ہیں، حضور آپ یہ سارے اکٹھے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ آقا فرماتا ہے کیا کرنا ہے، ان سب کو کلمہ پڑھاؤ، وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو میرے نبی نے معاف کرنا یہ پسند کیا، لوگوں کو شرمندہ کرنا میرے نبی نے پسند نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے دیکھا ایک غلام کو صحابی مار رہے ہیں،
تو آقا علیہ السلام نے کہا اس کو معاف کرو۔ اس کے ضرور کتنا معاف کروں، کتنی بار معاف کروں؟ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کو اتنی بار معاف کرو جتنی بار تجھے رب معاف کرتا ہے۔ رب جتنی بار تجھے معاف کرتا ہے اس غلام کو اتنی بار معاف کر۔ اگر رب ہر بات پہ ہماری پکڑ کرے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بچ سکتے ہیں؟ نہیں، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے معاف کرنے کو پسند کیا ہے، تو معاف کرنا سیکھیے، آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے۔ جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ لوگوں کو آپ معاف کریں گے اللہ آپ کو معاف فرمائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ بات پسند نہیں کیا لوگوں کو جناب شرمندہ کیا جائے، بلکہ حضور نے اس کو ناپسند کیا، اس بات کو پسند کیا آپ لوگوں کو معاف کریں۔